بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 72 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی، الباب الثانی سے آگے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل السادس کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کا جو عنوان اور ٹائٹل ہوگا، جو الفصل السادس کا ایک ٹائٹل ہے، وہ ہے مانع الجمع، یعنی دو رشتوں کو ایک عقد میں جمع کرنے کے حوالے سے جو شریعت کا حکم ہے، اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہوں گی، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز ان تفصیلات کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے آگے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل الخامس کی جو تفصیل ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق کا ہمارا جو عنوان تھا وہ تھا موانع عدد، یعنی عدد کے حوالے سے جو حرمت ہے، شریعت نے ایک عدد کو جو متعین کیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس سبق میں ہم نے جو چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی وہ اس کے متعلقہ تھی، کیا آیا غلام بھی 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا جس طرح اس کے لیے نصف حد ہے تو گناہ کے معاملے میں نصف حد ہوگی، کیا اسی طرح اس معاملے میں بھی اس کے لیے نصف حکم یعنی 2 کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ 4 سے زائد بیویاں رکھنے کے حوالے سے جو ایک رائے ہے اور اختلاف ہے اس میں اہل ظواہر کا اور جمہور کا، اس کے متعلق بھی ہم نے الحمدللہ گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گزشتہ سبق میں الفصل السادس کا جو تعارف ہے، ابتدائی طور پہ ٹائٹل کے اعتبار سے جو تعارف ہے وہ بھی الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں ہم پڑھیں گے ان کا تعلق بھی کتاب النکاح سے الباب الثانی، الباب الثانی سے آگے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل السادس کی تفصیل، اور ہمارا جو ٹائٹل اور عنوان اور موضوع بحث ہے وہ ہے موانع جمع کا حکم۔ جمع سے مراد 2 رشتوں کو آپس میں جمع کرنا۔ اس بات پہ تو فقہاء کا اتفاق ہے کہ 2 بہنوں کو بیک وقت عقد میں جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ اختلافی صورتیں اس معاملے میں یوں بن جاتی ہیں، کیا آیا اگر ایک بہن کے ساتھ عقد قائم ہے یعنی عقد ہو چکا ہے، نکاح جاری ہے، اور دوسری بہن جو ہے وہ ملک یمین کی شکل میں پاس آ گئی ہے، لونڈی کی شکل میں، تو کیا ایسی شکل میں نکاح جو ہے وہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس طرح کی جو تفصیلات ہیں، اور اسی طرح 2 رشتوں کو جمع کرنا یعنی پھوپھی اور بانجی کو جمع کرنا، اس اعتبار سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں جاننے کی اور سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق ہم شروع کرتے ہیں جی الرکن الثالث کا تعارف امام رحمہ اللہ کچھ یوں کرواتے ہیں کہ الرکن الثالث فی معرفت محل العقد، رکن ثالث جو ہے یہ محل عقد کی معرفت کے حوالے سے ہے۔ محل عقد یعنی کہاں پہ نکاح درست ہے، کہاں پہ درست نہیں ہے، یہ اس کے حوالے سے ہے، اور شریعت نے ہمارے لیے 2 طریقے ہی حلال کیے ہیں کسی بھی عورت کو حلال کرنے کے لیے، یا نکاح کے ذریعے یا پھر ملک یمین کے ذریعے۔ ان 2 شکلوں کے علاوہ شریعت نے اور کوئی تیسرا راستہ جو ہے اس کو جائز اور درست قرار نہیں دیا، اور ان کے حوالے سے بھی کچھ شکلیں اور صورتیں ایسی ہیں کہ جن موقعوں پہ نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو یہ کلی اعتبار سے جو ایک تقسیم ہے، امام رحمہ اللہ نے اس کو ابتدائی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تنقسم اولا الی قسمین، اولا 2 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، نمبر 1 موانع معبدہ، نمبر 2 موانع غیر معبدہ۔ موانع معبدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ موانع جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور غیر معبدہ سے مراد جو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اس کے حوالے سے ہمارے یہ جو اسباق ہیں یہ چل رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ موانع معبدہ کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ امام رحمہ اللہ نے موانع معبدہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جو نسب، سحر اور رضاعت، یہ متفق علیہ 3 حصے ہیں، اور مختلف فی میں زنا اور لیان تھا۔
لیان کے معاملات کتاب اللیان میں آئیں گے انشاءاللہ۔ زنا کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارا سبق جو ہے وہ غیر معبدہ کے حوالے سے جو تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو امام رحمہ اللہ نے آگے 9 حصوں میں یا 9 مسائل میں تقسیم کیا۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ مانع العدد ہے، یعنی عدد کی جو ممانت ہے اس کے حوالے سے ہم گزشتہ سبق میں تفصیلات الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ مانع الجمع، یعنی جمع کرنے کی ممانت، 2 رشتوں کو بیک وقت ایک مرد اپنے نکاح میں اور عقد میں جمع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کی تفصیلات ہیں جو آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ امام رحمہ اللہ اس فصل کا تعارف کچھ یوں کرواتے ہیں کہ الفصل السادس فی مانع الجمع، فصل سادس جو ہے یہ جمع کی ممانت کے حوالے سے ہے۔ آگے اس کی تفصیلات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جمع سے جو حرمت آتی ہے اس کے متعلق۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں واتفقوا، فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے، اس بات پہ تمام کے تمام فقہا متفق ہیں، علی انہ لا یجمع بین الاختین بعقد نکاح، لا یجمع نہیں جمع کیا جائے گا بین اختین 2 بہنوں کے درمیان بعقد نکاح عقد نکاح کے ساتھ، لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ کہ تم جمع کرو 2 بہنوں کو، یہ اللہ رب العزت کا ایک فرمان ہے اور حکم ہے۔ یہ گزشتہ جو تمام اللہ رب العزت نے رشتوں کا ذکر کیا جو اللہ نے حرام فرمائے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر کیا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تم 2 بہنوں کے درمیان جمع کرو۔ اس چیز کی اللہ رب العزت نے ممانت فرما دی اور اس سے منع کر دیا، تو اس آیت کو بنیاد بنا کے اس کو اصل مانتے ہوئے تمام فقہا کا اس بات میں اتفاق ہے کہ 2 بہنوں کو عقد کے ساتھ بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں واختلفوا، لیکن فقہا کا اختلاف اس مسئلہ میں ہے کہ فی الجمع بینہما بملک الیمین، کہ 2 بہنوں کے درمیان جمع کرنا ملک یمین کے ساتھ، والفقہاء علی منعہ، اور بعض فقہا اس کی ممانت کے قائل ہیں، اس کو منع کرتے ہیں، وذهب طائفۃ الی اباحۃ ذلک، اور بعض فقہا جو ہیں اس کے مباح ہونے کی طرف گئے ہیں، انہوں کی رائے اس کے جائز اور مباح ہونے کے متعلق ہے۔ اب عزیز طلباء کرام یہاں پہ مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے ایجاب و قبول کے ذریعے مکمل شرائط، گواہوں کی موجودگی، ولی کی اجازت وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی نکاح کی شرائط ہیں، مہر کے ساتھ کسی عورت کو اپنے لیے حلال کرنا، اس کی فرض کو اپنے لیے جائز قرار دینا شریعت کی روشنی میں، یہ عقد ہے۔ یہ مختصراً ایک تعریف بتلائی اور سمجھائی گئی۔ جو تفصیلات کا طالب ہے وہ ہمارے گزشتہ اسباق بھی دیکھ لے یا امہات الکتب کی طرف رجوع کرے، انشاءاللہ اس کو شافی و کافی جو بحث ہے وہ میسر ہوگی۔ تو عقد کے ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ تو فقہا کے نزدیک بالکل اور کلی طور پہ جائز نہیں ہے، یعنی بیک وقت ایک بہن ہے تو اس سے ایک کے ساتھ ہی نکاح کیا جا سکتا ہے، 2 بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، وہ 2 بہنیں حقیقی ہوں، رضائی ہوں یا اخیافی ہوں، جو بھی ہوں، اللاتی اخیافی حقیقی رضائی، جو بہنیں 2 جمع ہو رہی ہیں ان کو بیک وقت عقد میں رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ ایک بہن کے ساتھ تو عقد کے ذریعے نکاح کر چکے اور دوسری بہن جو ہے وہ ملک یمین کے ذریعے وہ ماتحت آ چکی ہے، بحیثیت لونڈی کے وہ ماتحت ہے، تو کیا اس کے ساتھ بھی تعلقات زوجیت کو قائم کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ما ملکت یمینکم، جو جس کے داہنے ہاتھ مالک بن جائیں، جو ملک یمین میں آ جائے، اس کے ساتھ تعلقات کو جائز اور درست قرار دیا ہے، تو کیا آیا ایسی شکل میں جائز ہے یا نہیں؟ تو فقہا کے اس مسئلے میں 2 گروہ بن گئے۔ نمبر 1 وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ اس شکل میں بھی جو تعلقات زوجیت ہیں ان کو قائم کرنا جائز اور درست نہیں ہے، اور بعض فقہا اس کی اباحت کی طرف اور مباح ہونے کی طرف گئے ہیں۔ آگے امام رحمہ اللہ سبب اختلاف ذکر کرتے ہیں کہ وہ سبب اختلافہم، ان کا جو سبب اختلاف ہے
وہ اس بات پہ ہے کہ معارضۃ عموم قولہ تعالی، اللہ رب العزت کے قول کا عموم اور وہ متعارض ہے یا اس کے مقابلے میں ایک اور عموم بھی آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عموم الاستثناء فی آخر الآیہ، ایک استثنائی صورت کا عموم ہونا جو اسی آیت کے آخر میں ہے، وہو قولہ تعالی، اور وہ اللہ رب العزت کا یہ قول ہے کہ الا ما ملکت ایمانکم، یہ جو آیت ہے جس میں رشتوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا، یہ سورۃ النساء اور چوتھے پارے کی آخری آیت ہے، اور والمحصنات من النساء، یہ جہاں سے 5ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ پہلی آیت ہے 5ویں پارے کی، اور سورۃ النساء کے حوالے سے یہ 23ویں اور 24ویں آیات ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اس میں اللہ رب العزت نے عمومی طور پہ دو بہنوں کو ایک عقد میں جمع کرنے سے منع کر دیا۔ اب اگلی آیت میں ہی اللہ رب العزت نے ایک عمومی استثناء دے دی، اور وہ استثناء یہ ہے کہ الا ما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک بن جائے وہ جائز ہے تمہارے لیے، وہ عورتیں درست اور جائز ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پہ عموم کے ساتھ جواز کو بیان کیا کہ جو بھی داہنے ہاتھ جن کے مالک بنے وہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ اب اس میں بہنیں جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں، اس میں دیگر رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک عموم ہے، اور پچھلی آیت میں جو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ بھی ایک عموم ہے کہ تم کسی بھی دو بہنوں کو کسی صورت میں جمع نہ کرو۔ اب یہ بھی ایک عموم ہے، یہ دو عموم جو ہیں یہ آپس میں متعارض ہیں۔ وَذَلِكَ، اور امام رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْإِسْتِثْنَاءَ يُحْتَمَلُ أَن يَعُودَ لِأَقْرَبِ مَذْكُورٍ، اور یہ جو عموم ہے جو الا ما ملکت ایمانکم میں ہے، ان هذا الاستثناء، یہ استثناء جو ہے یحتمل، اس میں اس چیز کا احتمال موجود ہے کہ ان یعود، کہ اس کی ضمیر کو لوٹایا جائے لأقرب مذکور، جو قریبی ترین ذکر کی گئی ہے حکم اس کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے۔ ویحتمل، اور اس چیز کا بھی احتمال موجود ہے کہ ان یعود لجمیع ما تضمنته الآیة من التحریم الا ما وقع الاجماع على انه لا تاثیر له فیہ۔ ویحتمل، اس چیز کا بھی احتمال ہے کہ ان یعود، اس کو لٹایا جائے، الا ما ملکت یمینکم، جو استثناء ہے عموم ہے، اس کو لٹایا جائے لجمیع، ان تمام رشتوں کی طرف، ان تمام تعلقات کی طرف، ما تضمنت الآیت، جس کو یہ آیت ضامن ہے، جس کو اس آیت نے بیان کیا ہے، یعنی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اس آیت میں جتنے بھی رشتے بیان ہوئے ہیں ان تمام رشتوں کی طرف لوٹا دیا جائے، من التحریمی، ان کی حرمت کی طرف، الا ما وقع الاجماع، بغیر ان کے یا علاوہ ان کے کہ جن پہ اجماع واقع ہو چکا ہے، علی انہ لا تاثیر له فیہ، کہ ان کے لیے یہ آیت کوئی اثر نہیں رکھتی۔ عزیز صحابہ کرام، اس ایک ڈیڑھ لائن کا مفہوم سمجھ لیجئے، یہ لفظی ترجمہ میں بتا چکا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب یہ جو الا ما ملکت یمینکم ہے، جو استثنائی صورت ہے، اس کا مستثنی منہ کیا ہے؟ مستثنی منہ کیا ہم ان تجمعوا بین الاختین، جو اقرب مذکور یعنی اقرب ترین حکم ہے اس کی طرف لوٹائیں؟ اگر تو ہم اس کی طرف لوٹائیں گے استثناء یعنی مستثنی منہ اس کو بنائیں گے، تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ دو بہنوں کو عقد میں جمع کرنا جائز اور درست نہیں، لیکن ایک کو عقد میں اور ایک کو مل کے یمین کی شکل میں جمع کرنا یہ جائز اور درست ہوگا۔ نمبر ایک، استثناء کی ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ الا ما ملکت یمینکم جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، اور جو مستثنیٰ منہ ہوا ہے یعنی جس سے اس کا استثناء کیا گیا ہے وہ تمام رشتے اور ناطے ہیں جو حرمت علیکم امہاتکم میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس آیت میں وہ رشتے جن پر فقہا کا اجماع ہو چکا ہے کہ اگر وہ رشتے مل کے یمین کی شکل میں بھی پاس آ جائیں تو ان سے تعلقات حرام ہیں۔ مثال کے طور پہ رضائی ماں ہے، رضائی بہن ہے، اور اسی طرح سگی بہن ہے، سگی ماں ہے، یہ سگی پھپھی ہے، سگی خالہ ہے، یہ وہ رشتے ہیں جن پہ اجماع واقع ہو چکا ہے کہ اگر
یہ ملک یمین کی شکل میں بھی پاس آ جائیں تو ان کے ساتھ تعلقات زوجیت کو قائم کرنا حرام ہے۔ اب جن کے بارے میں اجماع واقع ہو چکا ان کو چھوڑ کے باقی جو تمام رشتے ہیں، کیا ان سب کو مستثنا منہ کر کے اس کو استثنائی صورت بنا دیں ان کی؟ اب یہ دو اختلافی مسائل جو ہیں، جو دو اختلافی پہلو ہیں، وہ ہمارے سامنے آ چکے۔ اب اس کی استثناء کے حوالے سے جو بات ہے اس کی شکل میں تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى، پس یہ جو حکم ہے یہ نکل جائے گا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عموم سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِالْيَمِينِ، یعنی یہ ان تجمعوا بین الاختین، یہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس حکم کے عموم سے ملک یمین جو ہے وہ نکل جائے گا۔ وَيُحْتَمَلُ، اور اس چیز کا بھی احتمال کیا گیا ہے اس مسئلے میں کہ اللہ یعود الی اقرب مذکور، یہ کہ یہ نہ لوٹے جو مذکور قریبی ترین ذکر کیا گیا حکم ہے، یہ اس کی طرف نہ لوٹے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَيَبْقَى قَوْلُهُ، تو جب یہ حکم ہم قریبی ترین حکم کی طرف نہیں لوٹائیں گے تو پھر باقی رہے گا اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ عَلَىٰ عُمُومِهِ، یہ فرمان اپنے عموم پہ رہے گا۔ یعنی اگر ہم ان تجمعوا بین الاختین کو اپنے عموم پہ رکھیں تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ الا ما ملکت یمینکم جو ہے وہ قریب ترین مذکور کی طرف نہیں لوٹے گا بلکہ وہ گزشتہ آیت کی طرف لوٹے گا، اور جب اس کو گزشتہ آیت کی طرف لوٹائیں گے تو پھر ان تجمعوا بین الاختین یہ اپنے عموم پہ رہے گا، اور جب یہ اپنے عموم پہ رہے گا تو پھر ملک یمین اور عقد یہ دونوں شکلیں جو ہیں وہ جائز اور درست نہیں ہوں گی۔ ولا سیما، اور خاص طور پہ ان عللنا ذلک بعلت الوقوع، اگر ہم اس کی علت جو ہے وہ اخوت والی علت کو سامنے رکھیں، او بسبب موجود فیہما، اور جو اس کے حرام ہونے کا سبب ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اب دو بہنوں کو ایک عقد میں جمع کرنے کی جو علت اور سبب ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ قریبی رشتوں کو ایک عقد میں جمع کیا جائے۔ قریبی رشتوں سے مراد ایک تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے یہ بیان کر دیا، دو بہنوں کو جمع کرنا۔ اس کے علاوہ قریبی رشتوں سے مراد پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کیا جانا، یا خالہ اور بانجی کو بیک وقت ایک مرد کے عقد میں ان کا جمع کیا جانا، یہ ساری شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منع فرمائی ہیں، اور ان سب کا سبب یہ ہے کہ عورت کبھی بھی اپنے ساتھ دوسری عورت کو برداشت کرنا پسند نہیں کرتی، اور جب یہ ایسی شکل بنے گی تو لازمی طور پہ بات یہ ہے کہ پھر یہ قطع رحمی کی طرف معاملات چلے جائیں گے، اور قطع رحمی جو ہے وہ شریعت میں کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو وقتی طور پہ ان رشتوں میں سے ایک کو وقتی طور پہ حرام کر دیا، یعنی ایک کی موجودگی میں دوسرا جو ہے وہ اس سے عقد کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واختلف الذین، اختلاف کیا ہے ان لوگوں نے، قالوا، انہوں نے کہا ہے، بالمنع فی ملک الیمین، جنہوں نے ملک یمین کی حوالے سے ممانعت کو بیان کیا ہے کہ اذا کانت احداہما بنکاح والاخری بملک یمین، کہ جب ان میں سے ایک بہن نکاح میں ہو، بنکاح یعنی ایک بہن جو ہے وہ نکاح میں کی شکل میں موجود ہے، والاخری بملک یمین، اور دوسری بہن جو ہے وہ ملک یمین کی شکل میں موجود ہے، تو فمنعہ مالک و ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، یعنی درست نہیں کہا، وہ اس چیز کی کراہت محسوس کرتے ہیں، اور انہوں نے اس رائے کو اپنایا ہے کہ ملک یمین کی شکل ہو اور ایک بہن عقد کی شکل میں ہو تو دونوں یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ، اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ شوافع کے حوالے سے بھی کچھ تفصیل ہے جو کہ امہات الکتب میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس اعتبار سے ملک یمین کے قائل نہیں کہ ایک بہن کے ساتھ عقد قائم ہے، نکاح کر لیا، تعلقات قائم کر لیے، اس کے بعد پھر اس کی موجودگی میں ملک یمین کی شکل میں ایک عورت آئی ہے تو اس کے ساتھ بھی کر لیا۔ اس میں اس شکل میں ہے
کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی شکل یہ بنتی ہے، اگر کوئی شخص کسی لونڈی سے تعلقات قائم کر لیتا ہے، پھر وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس کی بہن سے نکاح کر لے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ عمل جو ہے وہ درست ہے۔ اس کے حوالے سے جو شوافع ہیں ان کی تھوڑی سی اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَكَذَلِكَ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا فِيمَا عَالَم، اسی طرح فقہاء کا اس بات پہ بھی اتفاق ہے جو میں جانتا ہوں، علی تحریم الجمع، حرام ہے جمع کرنا بین المرأة وعمتها وبین المرأة وخالتها، عورت اور اس کی پھپھی کو ایک وقت میں جمع کرنا اور عورت اور اس کی خالہ کو ایک وقت میں جمع کرنا، لثبوت ذالک عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، ان حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وتواترہ عنہ، صرف یہ حدیث ثابت نہیں ہے بلکہ یہ تواتر کے ساتھ متواتر روایت ہے، یہ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو ہے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، من انہ قال علیہ الصلاۃ والسلام، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجمع بین المرأة وخالتها، نہیں جمع کیا جائے گا عورت اور اس کی خالہ کو، یعنی پھپھی اور بھتیجی کو، خالہ اور بانجی کو بیک وقت ایک مرد کے نکاح اور عقد میں جمع کیا جانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور جائز اور درست نہ ہونے کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، اور اس روایت کو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا اور یہ متواتر روایت ہے، اور اس پہ فقہاء کا اتفاق ہے، اس مسئلے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ آگے پھپھی کے حوالے سے کچھ ضروری ابحاث ہیں اور عموم اور خصوص کے حوالے سے کچھ ابحاث ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں جی۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث اور اس کی تفصیل میں سے الفصل السادس کی تفصیل اور اس میں موانع جمع کا جو حکم ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کتاب النکاح سے الباب الثانی، الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل السادس کی تفصیل، اور اس میں موانع جمع کا جو حکم، جو مسئلہ آج ہم نے پڑھا، اس مسئلہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ ایک وقت میں کتنی عورتوں سے نکاح کرنا درست ہے؟ اس کے حوالے سے جمہور فقہاء کا اور جو اہل ظواہر ہے ان کا جو اختلاف، سبب اختلاف اور طرز استدلال ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔